جلسے کے حوالے سے رکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو جلسہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کے انتظامات سارے مکمل کر لیے گئے ہیں اور اسٹیج اور جو کرسیاں وہ لگا دی گئی ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں وہ ان سے خطاب کریں گے اور جو جلسہ گاہ بھری جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم لیڈر تھے ان کو بھی جو نا پاکستان تحریک انصاف نے فارغ کیا گیا ہے، ان کو اس بنا پر فارغ کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو جلسہ گاہ میں زیادہ لوگ نہیں لا سکے، اس وجہ سے ان کو جو نا فارغ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس جلسے میں کس طریقے سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کتنے لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے، اور یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے سوشل میڈیا پر کہ کوارٹ میں جو جلسہ ہونے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کتنے لوگ لا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ جو غدار لوگ تھے، جو پاکستان تحریک انصاف نے جن غداروں کو باہر کیا ہے تو وہ تو لوگ نہیں اکٹھے کر سکے تو ان کو تو فارغ کر دیا گیا، لیکن جو نئے لوگ ہیں اور پرانے جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے لوگوں کو جو نا موٹیویٹ کر کے لائیں گے، یا ان میں آگے آنے والے دنوں میں جو نا ان کی کیا مستقبل ہوگی، تو یہ جو نا سوشل میڈیا پر سوالیہ نشان ہے یہ چیز۔ تو کافی جو نا لوگوں نے اس چیز پر اپنے اپنے تجزیے دیے ہیں کہ جلسہ گاہ میں جب لوگ زیادہ ہوں گے تو جوشیلا خطاب تو ہوگا، اور سہیل آفریدی تو ہمیشہ جب اگر یاد رہے کہ گزشتہ روز وہ اڈیالہ جیل گئے تو انہوں نے بڑی دھیمی انداز میں، اور جو پولیس والوں سے انہوں نے گفتگو کی بڑی دھیمی انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جو ہے نا ایک مشورے کے طور پر تو حکومت کو چاہے، کیا پتہ پاکستان تحریک انصاف جلسے کے دوران جو ہے نا حکومت کو مشورہ بھی دے دے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لو، لیکن خیر یہ تو خیر آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن جو چیزیں جو کافی زیر گردش کر رہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کوارٹ میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اب پہلے جو جلسے ہوتے تھے تو وہ حکومت کے لیے اہم ہوتے تھے، لیکن یہ وہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت اہم ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا کتنے لوگ آتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اب اتنے لوگ کیسے لائیں گے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جن کو شوکاؤٹ نوٹس جاری کیا گیا ہے ان کی وجہ سے اگر لوگ نہیں آ رہے تو یہ بھی جو نا اگر جلسہ گاہ جو ہے نہیں بھرے گا تو مولانا طاہر اشرفی کے حوالے سے رکھے، وہ کہتے ہیں کہ بہت شور مچایا فیلڈ مارشل کے ساتھ، میں نے فیلڈ مارشل کا ہاتھ تھاما اور جو نا میں نے ان کے حق میں بولا تو اس پر بہت زیادہ شور مچ رہا ہے، میں نے کوئی مودی کا ہاتھ تو نہیں تھاما یا مودی کے ہاتھ پر یا بیعت تو نہیں لیا، میں نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ہاتھ پہ بیعت لیا ہے، اور ہم جو نا اپنے افواج کے ساتھ جو نا کھڑے ہیں، جہاں وقت آئے گا ہم پاکستانی قوم اپنے سپہ سالار کے ساتھ جو نا کھڑے ہوں گے۔ یہ مولانا طاہر اشرفی نے یاد رہے کہ گزشتہ روز انہوں نے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے حوالے سے بات کی، اور ایک صحافی کو انہوں نے کہا صحافی سے کہ آپ جو ہے نا میرے سے اس طریقے سے سوال کر رہے ہو جیسے میرے ساتھ لڑ سے، اور کوئی نہ ان سے بدتمیزی کی، لیکن طاہر اشرفی کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی الگ طریقے سے جو ہے نا وہ بات کر رہا ہے۔ علماء کنونشن کے بعد جب اسے صحافی نے ان سے سوالات کی بوچھاڑ کر دی ہے تو طاہر اشرفی ہلے سے نظر آئے، تو اس پر جو ہے بھی کافی جو ہے نا ان پر تنقید ہوئی ہے۔ دوسری جانب اب ان کا ایک نیا جو کہ اب ہم حکومت کے جو سرپرستی نہیں کریں گے، اور حکومت کے ساتھ اب کسی جو ڈائلاگ پر ہم تیار نہیں ہیں، اور حکومت کے ساتھ ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے 72 گھنٹوں کے دوران کئی جو لیڈرشپ ہے ان کو فارغ کیا گیا، ان کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ گاہ ہے وہ پورا جلسہ گاہ بھرا رہا، اور لوگوں نے بھی جو ہے نا وہ کوریج کیا اور سارا جو ہے نا سوشل میڈیا پر رکھ دیا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ کسی ایک فرد کے جانے سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ سب جو لوگ آتے ہیں وہ عمران خان کی وجہ سے آتے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کئی جو رہنما ہے اور لیڈرز ہیں ان کو گرفتار کر دیا، وہ پارٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے، تو اس پر جو پاکستان تحریک انصاف کا کوارٹ میں جو جلسہ ہونے کے لیے جا رہا ہے تو اس میں کوئی جو ہے شرکت نہیں کرے گا۔ لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں انہوں نے اس طریقے سے، اور جو کارکن ہیں انہوں نے اس طریقے سے شرکت کی ہے کہ پورے پاکستان کو ایک طریقے سے حیران کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں کس طریقے سے مقبولیت ہے اور وہ خان کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ سارا انہوں نے جو ہے نا آج ثابت کر دیا ہے۔ اب آپ کے سامنے تقریر رکھ لیتا ہوں کہ کس نے کیا کیا کہا ہے اور کیا کیا باتیں انہوں نے کی۔ سب سے پہلی جو سپیچ ہے وہ میں آپ کے سامنے سہیل آفریدی کے حوالے سے، میں آپ سے ملنے بھی گوارا نہیں کرتے، عمران خان سے ملنے جاتے ہیں تو ان کی بہنوں اور ان پر جب عمران خان سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو ان کی بہنوں پر واٹر کینر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ انصاف دینے والے ہمیں انصاف نہیں دیتے، اور محافظ ہمارے قاتل بن چکے ہیں، جنہوں نے مینڈیٹ کی حفاظت کرنی تھی انہوں نے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈلوایا۔ جلسہ گاہ سے انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ اب ہم کیا کریں۔ جلسے کے دوران جس کی گفتگو